بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ڈاکٹر شہبانو۔ سب سے زیادہ خطرناک آپ کی غذا کا وہ جز جو آپ کے دل کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، the worst food that is dangerous for your heart، آج اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے زیادہ خطرناک آپ کی خوراک کا وہ حصہ یا آپ کی خوراک جس کو آپ استعمال کرتے ہیں روٹین میں، وہ دل کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، وہ ہیں ٹرانس فیٹس۔ ٹرانس فیٹس بیسیکلی کس کو کہتے ہیں، آج اس پہ بات کریں گے۔ آپ سب کو سمجھانے کی کوشش کروں گی تاکہ ہمارے ہاں جتنا یہ رواج ہے ان چیزوں کو استعمال کرنے کا، جب تک آپ اس کے نقصانات سے واقف نہیں ہوں گے کہ آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ٹرانس فیٹ ہوتی کیا ہے اور یہ کیسے ٹرانس فیٹ کہلاتی ہے اور کس طرح یہ خطرناک ہوتی ہے۔ یہ ٹرانس فیٹس جو ہیں بیسیکلی یہ پارشلی ہائیڈروجنیٹڈ آئل ہوتے ہیں۔ یہ جتنے بھی پام آئلز، کارن آئلز، جب ان کو بنایا جاتا ہے نا تو ان کو جب تھک کرنے کے لیے، گاڑھا کرنے کے لیے ان کو ایک پروسیس سے گزارا جاتا ہے، ہائیڈروجنیٹڈ پروسیس کہتے ہیں اس کو۔ یہ نہایت ہی خطرناک ہوتا ہے، پھر یہ ٹرانس فیٹس کہلاتے ہیں۔ اور پھر جب ان کو بار بار استعمال کیا جاتا ہے فرائنگ میں، کوکنگ میں، یہ اور بھی زیادہ خطرناک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آرٹریز میں جا کے جمنا شروع ہو جاتے ہیں، آرٹریز کو سخت کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور ہائی بلڈ پریشرز۔ ٹرانس فیٹس کو اگر آپ کبھی آبزرو کریں تو آپ کی خوراک جو ڈیلی آپ لے رہے ہوتے ہیں، آپ کے کھانے، آپ کی آئلی چیزیں، آپ کے فاسٹ فوڈ، اگر آپ ایک چپس کا پیکٹ کھاتے ہیں تو آلموسٹ اس میں اپروکسیمیٹلی 2 ٹیبل اسپون ٹرانس فیٹس آپ لے لیتے ہیں، جو آپ کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا، بہت سالوں پہلے یہ دل کی بیماریاں نہیں ہوتی تھیں، زیادہ تر لوگ گھروں میں بنائے جانے والے اینیمل فیٹس یوز کرتے تھے، دل کے امراض بہت کم تھے، شریانی بلاکیج بہت کم تھیں۔ اس کی وجہ ہی یہی تھی کہ ٹرانس فیٹس کا استعمال بہت زیادہ کم تھا، فرائنگ بہت کم ہوتی تھی تو ایسے آئلز اور ایسے فیٹس میں ہوتی تھی جو انسان کے دل کے لیے صحت مند ہوتے تھے، یہ جا کر آرٹریز کی خون کی نالیوں میں جمتے نہیں تھے۔ اب آپ کو بتانا یہ چاہوں گی کہ اگر آپ اپنی خوراک میں 2% ٹرانس فیٹس لے رہے ہیں روٹین کی خوراک کے اندر، تو 20 سے 35% آپ کے ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو پھر ہو گئی نا سب سے ورسٹ خوراک، آپ کی خوراک کا سب سے ورسٹ پورشن ہو گیا جو آپ کے دل کے لیے بھی نقصان دہ، آپ کی شریانوں کے لیے بھی نقصان دہ۔ اگر کوئی چیز 2% آپ کی خوراک میں شامل ہو جائے اور 20 سے 35% آپ کو ہارٹ اٹیک کے چانس بڑھ جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے زیادہ زہریلی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ جتنا ڈیپ فرائنگ، جتنا ٹرانس فیٹس میں تلی ہوئی چیزیں، سموسے، ڈاکٹر عفان کیسر نے بہت اچھی اس کے اوپر اویئرنیس دی پبلک کو، اور وہ مسلسل اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ میں ان کی بہت بڑی فین ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ ہماری بھی آواز اسی طرح پہنچے لوگوں تک کہ یہ جو ٹرانس فیٹ ہے بیسیکلی ضروری نہیں کہ آپ تلا ہوا سموسہ ہی کھا رہے ہیں تو وہی نقصان دہ ہے۔ آپ جو گھر میں آئلز یوز کرتے ہیں، ڈیپ فرائنگ کرتے ہیں، اب رمضان المبارک میں جو آپ ڈیپ فرائنگز کریں گے، کوشش کریں آئل سرسوں کا استعمال کر لیں، ایسے آئل استعمال کریں جو ٹرانس فیٹس نہ ہوں۔ اور کم سے کم اگر آپ 7 دن فرائنگ چیزیں کھاتے تھے تو اس دفعہ آپ اپنی روٹین بنا لیں کہ ویک میں 1 دن یا 2 دن آپ ایسی افطاری کر لیں کہ جو ٹرانس فیٹس میں فرائیڈ نہ ہو، کیونکہ آپ کو ہارٹ کے جو پرابلمز ہیں اس کے چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ یہ جتنے بھی پام آئلز ہوتے ہیں، کوکنگ آئلز ہوتے ہیں، بیسیکلی ان کو اس ہائیڈروجنیٹڈ پروسیس سے گزارا جاتا ہے۔ جب ان کو تھک کرنا ہو تو پھر یہ استعمال ہوتا ہے۔ بات یہ آ جاتی ہے کہ کون سے ایسے فیٹ ہیں جو فائدہ مند ہیں دل کے لیے۔ اینیمل فیٹس آر فائدہ مند فار ہارٹ، فار آرٹریز۔ مکھن کی شکل میں اگر آپ گوشت کے اندر چربی موجود ہے تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، اس کو اگر آپ ایک تناسب کے ساتھ کھاتے ہیں۔ اسی طرح مکھن، یہ سب چیزیں، گھی آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اگر آپ گائے یا بھینس کا دودھ استعمال کرتے ہیں، ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں آپ کو یہ ملک اویلیبل ہے، اسی ملک کی بالائی سے آپ گھی بنائیں،
اسی سے آپ مکھن بنائیں اور اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو وہ دیں، بجائے یہ کہ آپ یہ ٹرانس فیٹس یوز کریں۔ اس کے علاوہ جو لوگ مارجرین یوز کرتے ہیں، مارجرین آلسو از اے ٹرانس فیٹ، یہ بھی پروسیس سے گزارا جاتا ہے، اس کو بھی ہائیڈروجنیٹ کیا جاتا ہے تھک کرنے کے لیے، اس کو مکھن کی شکل دینے کے لیے۔ چیزوں کے بارے میں نالج رکھیں اور اپنے دل کا خیال رکھیں ان چیزوں سے، کیونکہ ٹرانس فیٹس جو ہیں وہ آپ کی شریانوں کو وقت کے ساتھ ساتھ سخت کر دیتے ہیں، اندر بلاکیج کرتے ہیں، جو آپ کے اثر آپ کے دل پہ پڑتا ہے پھر، اور ہائی بلڈ پریشر کے یہ تمام چیزیں اس کے سائیڈ افیکٹس کے طور پر سامنے آتی ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔